حسب معمول عدالتوں سے کرنی چاہیے، کیونکہ ایک ہمارا بھی پیشہ ہے۔ اس ہفتے ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ جی میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور ان جیسے مضبوط طاقتور تگڑے ججز کی طرف سے یہ بیانات آ رہے تھے۔ بیانات آنا ہمارے ججز کی خصوصیت ہے، لیکن آرڈرز بھی آ رہے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک بات بھی آ رہی تھی کہ دیکھیں اگر میرے آرڈر جو ہیں امپلیمنٹیشنز نہیں ہوئی، یہ جو میں بیلز دے رہا ہوں اور جو میں ان لوگوں کو پروڈیوس کرنے کا کہہ رہا ہوں، اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کنٹیمپٹ آپ لوگ جانتے ہیں میرے کورٹ کی کہاں تک جاتی ہے۔ اور اس طرح کی مطلب اٹ واز میوزک ٹو دی ایئرز، کیونکہ دوسری طرف وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں جو کہ اب اس وقت لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر ریمارکس پاس کر رہے ہیں، عمران ریاض خان کو جو بھی ہو حاضر کریں۔ ان کو آئی جی آ کے کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس ہے، تو ان کو نوٹس نہیں جا رہا، لیکن بس کچھ بھی ہو جائے بس آپ ہی کریں پولیس والے۔ اچھا، عمران ریاض خان کے لاپتہ ہیں 3 ہفتوں سے، 2 ہفتوں سے۔ تو یہ ایک بریتھ آف فریش ایئر تھی میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی بات کہ جی میں کم از کم کنٹیمپٹ لگاؤں، میں اپنے آرڈر کا حصہ بناؤں، تاریخ کا حصہ بناؤں اس بات کو کہ ایک سپیریئر کورٹ کے جج نے حکم کیا پولیس کو، اور پولیس وہ حکم ماننے سے قاصر تھی۔ یہ کم از کم ان لوگوں کے کریئرز کے ساتھ ٹائی ان ہو جنہوں نے آج کی جبر کی وجہ سے اس بات کو برداشت کر لیا، کل وہ نہ کر پائیں۔ لیکن اس ہفتے کیا ہوا کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے سامنے جب پی ٹی آئی کے دیگر کارکنان کی اپیلز آئیں، اسد عمر صاحب کی انکلوڈڈ، تو ریمارکس کے اندر طنز کے تحت تو انہوں نے بتا دیا کہ ہاں جی آپ نے ابھی تک پریس کانفرنس کیونکہ نہیں کی ہے، لہٰذا آپ کے ساتھ تو یہی ہوتا رہے گا۔ مطلب ایک سپیریئر کورٹ کی عدالت نے اپنے ہتھیار نہ صرف ڈالے بلکہ وہ ڈالتے ہوئے اپنے آپ پہ طنز کیا، اور ہم اب آج یہاں کھڑے ہیں کہ عدالتوں نے اپنے آپ کو ہی ٹوتھ لیس رینڈر کر دیا ہے۔ اچھا، پھر سوال اٹھتا ہے کہ اس سب کچھ کے اندر سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے؟ تو سپریم کورٹ کے اندر ایک بدنیتی پر مبنی صرف کورٹ کا تمسخر اڑانے کے لیے کمیشن بنائی گئی، جس کے اندر قاضی فائز عیسی صاحب کو کسی طرح کمیشن کا چیئر بنا دیا بغیر ان کے انتظامی صدر یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھے۔ وہ چیئرمین بن بھی گئے، انہوں نے ایک ہیئرنگ کر بھی لی اور آج دوسری ہیئرنگ بھی کر لی۔ اچھا، اس کی ٹرمز آف ریفرنس میں ایک ٹرم آف ریفرنس کیا ہے کہ وہ آڈیو لیکس کے بارے میں جانچ پڑتال کریں گے۔ اچھا، یہ جانچ پڑتال نہیں کریں گے، مطلب یہ واضح نہیں لکھا ہوا کہ جانچ پڑتال کریں گے کہ کی کس نے، آڈیو ٹیپ کون کرتا ہے، یہ لیگل کتنا ہے، سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کتنا انلیگل ہے، یہ ٹرم آف ریفرنس نہیں ہے۔ ٹرم آف ریفرنس یہ ہے کہ وہ جو چیف جسٹس صاحب کی مدر ان لا ہیں، ساس ہیں، ان کی جو اپنے دوست سے بات ہوئی تھی، وہ جو بات ٹیپ ہو گئی تھی، اس کے پیچھے کیا اس کی کیا بنیاد تھی۔ تو اس کے بارے میں قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ پہلی ہیئرنگ میں کہہ رہے تھے کہ جی اگر کچھ یہاں پہ ضعیف لوگ ہیں تو ان کو ہم کمیشن لاہور جا کے ان سے بات کر سکتی ہے۔ اور پھر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے اپنی ساس کے حوالے سے اور اپنی ذات کے حوالے سے جو ٹرمز آف ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہی صحیح حکومت نے طے کی ہے، یہ فیصلہ کیا کہ اس کمیشن کو جو کہ یہ کام کرے گی، میں اس کمیشن کے خلاف پٹیشن خود سنوں گا۔ یعنی مفادات کا تصادم گیا ڈسٹبن میں، جوڈیشل کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے وہ ابھی آپ سائڈ پہ رکھیں۔ اس وقت جو ہے یہ ایک بیٹل آف نروز ہے، اور اس میں مطلب میں دکھاؤں گا۔ اور پھر ایک 5 ممبر بینچ بیٹھی اور اس نے اس کمیشن کی کارروائی کو سسپینڈ کر دیا۔ تو جب سپریم کورٹ کے اندر اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوں تو پھر آپ کے سپیریئر کورٹ کے جج جو ہیں وہ اگر معذرت ہی کر لیں یا تنزی کر لیں اپنے حالات پہ اور حالات حاضر پہ، تو پھر وہ اور کیا کریں بھائی صاحب؟ دیکھیں، میرے خیال سے اٹ از ایگزیکٹلی جو 1999 اور 90s اور پھر 2018 میں جس طرح کے معاملات تھے اسی طرح سے اب نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ گئے تھے کہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ شاید اس دفعہ معاملات کچھ مختلف ہیں، اور مختلف تھے بھی اور شاید ہیں بھی، لیکن آدھے ڈفرنٹ انف کا ابھی تک جواب جو بہت ٹھوس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا کہ نو دے ناٹ ڈفرنٹ انف اف ڈفرنٹ ایٹ آل۔ تو ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ وہی پیٹرن جو پہلے فالو ہوا تھا وہ پھر سے دہرایا جائے گا، اور اس حوالے سے اب پی ٹی آئی حقیقی بھی ہم سن رہے ہیں پی ایم ایل کیو کی طرز میں، پھر ہم ججز کے درمیان اختلافات بھی سن رہے ہیں 1997 کے حوالے سے کہ ایک اس وقت یہ تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف ریٹ ایشو کرتا تھا، یہاں ایک کمیشن سن رہا ہے دوسرے کے خلاف، اور پھر وہ اس کو سٹے بھی کر رہے ہیں حالانکہ وہ ان کے خود کے خلاف ہے۔ تو بیسکلی سب نے ایک دوسرے کا، اس وقت اگر ہم پاکستان کی مجموعی صورتحال دیکھیں جس میں ادارے اور پولیٹیکل پارٹیز کو ہم شامل کر لیں، تو آئی تھنک ون ہیز بیسکلی ریڈیکیولڈ دی ادر اینڈ دی ادر ہیز ریڈیکیولڈ دی ون، اینڈ سارے آج انڈرمائنڈ نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ چیف عوامی سٹاف سے لے کے چیف جسٹس صاحب کے عہدوں کی اب وہ رسپیکٹ نہیں رہی جو کہ ایک زمانے میں تھی،
اور اس کا آئی تھنک روٹ وہاں پہ ہے جہاں نواز شریف صاحب کو نکالا جاتا ہے، اور ان عہدوں پہ فائز جو اس وقت لوگ تھے وہ ایک مداخلت والا کردار ادا کرتے ہیں، اف ناٹ بیسکلی پائنیئر کا. تو وہ چیز آج جا کے اب ہانٹ کر رہی ہے، کیونکہ پی ایم ایل نون جو ہے وہ اب اسی طرح سے جو ان کے ساتھ ہوا وہ بڑی خوشی سے پی ٹی آئی کے ساتھ نہ صرف ہونے دے رہی ہے بلکہ اس کا کلیدی حصہ ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بری چیز کی بنیاد جو ہے اس ایک بہت برے سپر سٹرکچر کو جنم اب دے چکی ہے، اور اب یہ برائی پھل پھول رہی ہے. اور ہر طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر عہدہ، ہر ادارہ، ہر چینل، ہر اینکر، ہر جج، ہر جنرل متنازع ہو چکا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان کے عوام کہیں بھی کسی بھی طرف دیکھ کے یہ سوچ یا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اپنے عہدے کے زمرے میں رہ کے آئین و قانون کے مطابق ان کی انٹرسٹ کے لیے کچھ کرنے بیٹھا. یہاں پہ یہ آپسی لڑائی دشمنی بن چکی ہے، ایک قبر دو لوگ ہیں، اور یہ بالکل میرے خیال سے اب کلیئر ہو چکا ہے کہ سروائیول کی جنگ ہے. اب کیا اس کے اینڈ میں جو لائکلی آؤٹ کم نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب یا جیل جائیں گے یا ایگزائل میں جائیں گے. ایگزائل میں جائیں گے تو وہ جو سب کو برا بھلا کہتے رہے ہیں کہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں، ان کی سیاست تو میرے خیال سے ختم بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ جیل جاتے ہیں تو وہ ایسا ماحول ہے کہ جس کے حوالے سے ان کی پارٹی اور وہ خود بالکل انفیملیئر نظر آتے ہیں، کمپلیٹلی فش آؤٹ آف واٹر. اب دیکھیں کچھ کہانیاں ہم بھی سنتے ہیں کہ جبر اس دفعہ بہت زیادہ ہوا کیونکہ وقت کم تھا. پی ایم ایل نون والوں کو تو جیل میں ڈال کے چھوڑ دیا تھا، آلبیٹ ڈیتھ سیل میں، اور بیلیں نہیں ہونے دی تھی. لیکن یہاں پہ کیونکہ وقت کم تھا توڑنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ کارروائی زیادہ ٹھوس تھی، زیادہ انٹینس تھی. مطلب اس کا اگر جو ثانی ڈھونڈا جاتا ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے کی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ضیاء صاحب کے لوگوں نے کیا تھا وہ ڈھونڈا جاتا ہے. دیکھیں وہاں بھی گھر اور چار دیواری کے حوالے سے میں نے کہانیاں سنی نہیں ہیں. اب یہاں اگین نہیں یہ میں نے سنی کہانیاں ہے، یا آپ یہ پرانے پیپلز پارٹی کے جالوں سے سنیں، خواتین کو بالوں سے گھسیٹ کے اٹھا کے پیڈی ویگنز میں ڈالنا، سر عام بے عزت کرنا، یہ پرانے ہتھ کنڈے بھائی صاحب. جب ڈیسپریشن ہوتی ہے تو یہ پرانے حرکتوں کے علاوہ ہتھکڑے تھوڑی کوئی حرکت ہوتی ہے. ورکنگ ایک سوچ یہ بن گئی تھی کہ پرانی چیزیں اب ورک نہیں کر رہی. سوشل میڈیا ہے، یوتھ ہے، نئی جنریشن ہے، ان کا ہاضمہ وہ نہیں ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ہتھ کنڈے جو آج تک کامیاب ہوئے ہیں آج بھی کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک آپ کہ اس کو یہ کامیابی کہتے ہیں؟ کامیابی ایسے کہ جو مقاصد ان کے ہیں، یعنی عمران خان صاحب کسی صورت پی ایم نہ بنے، کسی بھی صورت وہ سیاست کا حصہ نہ یا میں آپ کو روک رہے. سکتا ہوں؟ جی یہ وہ ایک سرسی لائنسٹر کا کلپ بھی سب لوگ شیئر کر رہے ہیں نا، کہ ان کو وہ لٹل فنگر آ کے کہتا ہے کہ نالج از پاور، اور وہ کوئی ٹریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس چار جو ہیں وہ مسل مین ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو پکڑو، اس کو مار دو. اب وہ مارنے والے ہوتے ہیں تو یہ کہتی ہے اچھا رک جاؤ چھوڑ دو. پھر وہ کہتی ہے پاور از پاور، اور اس کو شیئر کیا جا رہا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور اس مومنٹ کے اندر اس بات میں حقیقت ہے. لیکن وہی صاحب مومنٹس نہیں ہوتے نا، ایک نیشنل پالیٹی کے اندر مومنٹس ہوتے ہیں، لیکن مومنٹس انفارم کرتے ہیں ایک لانگر ٹرم سچویشن کو. تو اگر آپ اس کو جیت کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ملکہ بخاری کو 16 دن سی کلاس میں رکھ کے ان کی کمر توڑ دی، یا علی زیدی کے ساتھ جو بھی ہوا، بیچارہ 3 دن پہلے تک کہہ رہا تھا سر میں گولی مار دو، آج کہہ رہا ہے کہ جی میں تو سیاست ہی چھوڑ رہا ہوں، میں تو فلائی کام کر رہا ہوں.